اسی وقت ایک ہیبت ناک آدمی سامنے آ کر کھڑا ہو گیا جس کا 10 گز قد اور 20 گز کی بل کھاتی ہوئی داڑھی قریب تھا کہ شہزادہ غش کھا جائے، لیکن اس نے بڑے ضبط سے اپنے اوپر قابو حاصل کیا اور اٹھ کر آنے والے شخص کو سلام کیا۔ پری بانو نے اس سے کہا کہ بھائی شیرو بیٹھو۔ شیرو نے احمد کو دیکھ کر پوچھا کہ یہ آدم ذات کون ہے؟ پری بانو نے شرما کر جواب دیا، میرا شوہر ہے۔ جس وقت میں نے شادی کی تھی آپ کو کاف گئے ہوئے تھے، اس لیے میں نہ بلا سکی۔ شیرو نے احمد کو پیار کیا، پھر پری بانو سے پوچھا اس وقت مجھے کیوں بلایا ہے؟ پری بانو نے شروع سے آخر تک کل قصہ بیان کیا اور کہا کہ ایک وزیر کے یہ سب فریب ہیں اور ایک ساحرہ یہ سب فرمائش کرواتی ہے۔ شیرو اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور احمد سے کہنے لگا، عزیز بھائی آؤ، میں تمہارے ساتھ چلوں۔ احمد اس کے ساتھ محل سے باہر آیا اور دونوں بادشاہ کے محل کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں جس نے شیرو کو دیکھا چیخیں مارتا ہوا بھاگا۔ دربار تک پہنچتے پہنچتے سارے شہر میں بھگدڑ مچ گئی، یہاں تک کہ احمد شیرو کو لیے ہوئے بادشاہ کے سامنے پہنچ گیا۔ شیرو نے بادشاہ سے پوچھا، تم نے مجھے کیوں بلایا ہے؟ اس کی صورت دیکھ کر بادشاہ اوندھے منہ گر پڑا اور پیشاب خطا ہو گیا۔ سب امیر و وزیر خوف سے تھر تھر کانپنے لگے۔ جب بادشاہ نے شیرو کو کوئی جواب نہ دیا تو اس نے غصے میں اپنا 22 من گز اٹھا کر اس کے سر پر دے مارا۔ بادشاہ تخت پر گر کر رہ گیا۔ پھر اس نے سب حاسد و امراء و وزراء کو ایک ایک گرز مار کر ختم کر دیا۔ صرف ایک وزیر جو احمد کا حامی تھا اس کی سفارش سے بچا۔ اس کے بعد شیرو نے رعایا کی مزاج پرسی کا ارادہ کیا، لیکن احمد نے کہا کہ ان کا کوئی قصور نہیں ہے۔ پھر شیرو نے اس خبیث ساحرہ کو بلا کر اپنے پاس کھڑا کیا جو اس تمام جھگڑے کی بانی تھی۔ اس کے بعد اس نے احمد کو تخت پر بٹھایا اور سب کو بلا کر حلف وفاداری لیا۔ احمد کا ایما پر علی کو صوبے کا حاکم مقرر کر کے بھیج دیا۔ احمد نے حسین کو بلا کر پوچھا کہ آپ جہاں کی حکومت چاہیں وہاں بھیج دوں۔ حسین نے شکریہ ادا کر کے کہا، میں گوشہ نشین رہنا چاہتا ہوں۔ احمد نے کہا، آپ کی مرضی، اگر کسی وقت کوئی تکلیف ہو تو مجھے مطلع فرمائیے۔ اب احمد نے یہیں رہنا شروع کیا۔ پری بانو بھی محل میں آ گئی اور اپنے پیارے شوہر کے ساتھ رہنے لگی۔ شیرو واپس چلا گیا اور جاتا ہوا کہہ گیا کہ اگر کسی وقت ضرورت پڑے تو بے تکلف مجھے بلا لینا۔ جب شہرزاد نے یہ قصہ ختم کیا تو دینازاد دیر تک تعریف کرتی رہی۔ بادشاہ نے بھی داد دی۔ شہرزاد نے وعدہ کیا کہ کل انشاءاللہ 3 بہنوں کا قصہ سناؤں گی۔ 3 بہنوں کی داستان۔ اگلے روز وعدے کے مطابق شہرزاد نے اس طرح قصہ شروع کیا۔ پچھلے زمانے میں خسرو ایران کا ایک بادشاہ تھا۔ اس کی عادت تھی کہ لباس تبدیل کر کے شہر کا گشت کرتا
تاکہ رعایا کے برے بھلے حالات سے واقف رہے۔ ایک روز حسب معمول وہ اپنے وزیر کے ساتھ شہر میں گشت کے لیے نکلا۔ ایک چھوٹی سی گلی میں مکانوں کو دیکھنے لگا کہ غربا کس طرح بسر اوقات کرتے ہیں۔ انہیں مکانوں میں عورتوں کے بولنے کی آواز آئی۔ بادشاہ گفتگو سننے کے لیے ٹھہر گیا۔ کواڑ کی درز میں سے جھانک کر دیکھا تو 3 نوجوان عورتیں چرخہ کاٹ رہی تھیں۔ ان میں سے بڑی بہن بولی کہ اگر میرا بس چلے تو میں نان بائی سے بیاہ کر لوں اور اس مشقت کی زندگی سے نجات پاؤں۔ منجھلی بہن بولی کہ میں بادشاہ کے باورچی سے نکاح کر لوں تاکہ عمدہ عمدہ کھانے روز ملیں۔ سب سے چھوٹی بہن نے کہا، جب تم خیالی پلاؤ پکا رہی ہو تو میں بھی بادشاہ ہی سے بیاہ نہ کر لوں کہ سارا ملک مجھے ملکہ کہے۔ پھر ہنسنے لگی۔ بادشاہ نے وزیر سے کہا کہ اس گھر کو پہچان لو، صبح ان تینوں عورتوں کو دربار میں حاضر کرنا۔ اس کے بعد بادشاہ گشت کر کے آرام کرنے چلا گیا۔ دوسرے روز وہ تینوں بہنیں دربار میں پیش کی گئیں۔ بادشاہ نے رات کا قصہ پوچھا تو وہ ڈر گئیں، لیکن خسرو نے نرمی سے کہا کہ خوف کی کوئی ضرورت نہیں، جو بات تھی بیان کرو۔ مجبوراً انہوں نے رات کو جو کچھ کہا تھا بادشاہ کے سامنے دہرا دیا۔ بادشاہ نے اسی وقت بڑی اور منجلی بہن کی شادی نان بائی اور باورچی سے کر دی اور چھوٹی کو اپنی ملکہ بنا لیا۔ چند روز بعد دونوں بڑی بہنیں چھوٹی سے حسد کرنے لگیں اور فکر ہوئی کہ اسے کسی طرح بادشاہ کی نظروں میں ذلیل کریں۔ قضائے قدر سے اسی زمانے میں ملکہ کو آثار حمل ظاہر ہونے لگے۔ دونوں بہنیں مبارکباد کو آئیں۔ چھوٹی بہن غریب جوان کے فریب سے ناواقف تھی، بڑی محبت سے پیش آئی اور باتوں باتوں میں ولادت کے وقت ان دونوں کو بلانے کا ارادہ کیا۔ وہ بہت خوشی سے راضی ہو گئیں اور انہوں نے دل میں پختہ ارادہ کر لیا کہ جب اس کے یہاں بچہ ہوگا تو اس کو الگ کر کے بلی کا بچہ اس کی گود میں ڈال دیں گے، مشہور کر دیں گے کہ بلی کا بچہ پیدا ہوا ہے۔ اس طرح بادشاہ ناراض ہو کر یا تو قتل کرا دے گا یا گھر سے نکال دے گا۔ جب ملکہ پر وضع حمل کا وقت آیا تو اس نے اپنی بہنوں کو بلانے کی بادشاہ سے اجازت لے لی اور اطلاع کرا دی، یہاں میرے پاس آ جاؤ۔ بڑی اور منجلی بہن گئیں اور ایک بلی کے بچے کا انتظام کر لیا۔ ملکہ کے یہاں ایک نہایت خوبصورت لڑکا پیدا ہوا۔ حاسد بہنوں نے بچے کو تو ایک ٹوکری میں بند کر کے اسے نہر میں بہا دیا جو باغات میں بہتی تھی، اور ملکہ کی گود میں بلی کا بچہ رکھ دیا۔ سارے محل میں مشہور ہو گیا کہ ملکہ کی گود میں بلی جیسا بچہ پیدا ہوا ہے۔ خسرو کو یہ سن کر بہت غصہ آیا اور اس نے ملکہ کو قتل کرنا چاہا، لیکن دانا اور عقلمند وزیر نے روکا اور کہا، چند روز صبر کیجیے، مجھے اس میں کوئی راز معلوم ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ملکہ کا قصور بھی کیا ہے؟ قدرت نے جو کچھ پیٹ میں بنایا وہی پیدا ہو گیا۔ ٹوکری نہر میں بہتی ہوئی جا رہی تھی کہ بادشاہ کے مالی کی نظر پڑ گئی۔ اس نے نکال کر دیکھا، اس میں ایک نوزائیدہ بچہ تھا۔ مالک کے گھر کوئی اولاد نہ تھی۔ وہ خوشی خوشی بچے کو لے کر گھر آیا اور اپنی بیوی کے سپرد کر دیا۔ مالن نے اپنے ہی بچے کی طرح پالنا شروع کر دیا۔ ٹوکری چونکہ شاہی محل کی طرف سے آئی تھی،
مالی نے اس کا ذکر کسی سے نہ کیا، ممکن ہے کہ کوئی بادشاہی راز ہو۔ بچہ پلتا رہا یہاں تک کہ 1 سال ہو گیا۔ دوسرے سال ملکہ کے یہاں پھر بچہ پیدا ہوا۔ بدنصیب ملکہ نے لا علمی میں اس مرتبہ بھی اپنی بہنوں کو بلا لیا تھا۔ اب کہ انہوں نے مردہ کتے کا پلہ ڈال کر مشہور کر دیا کہ مردہ کتے کا بچہ پیدا ہوا ہے، اصلی لڑکا ٹوکرے میں ڈال کر نہر میں بہا دیا۔ اتفاقاً اس کو بھی مالی نے پکڑ لیا اور اپنے گھر میں پرورش کرنے لگا۔ تیسرے سال پھر ملکہ کی لڑکی پیدا ہوئی، لیکن حاسد بہنوں نے اس کو بھی مردہ چوہا مشہور کر دیا اور لڑکی کو نہر میں بہا دیا۔ قضائے قدرت سے لڑکی بھی مالی کو مل گئی، اس نے اسے بھی رکھ لیا۔ بادشاہ نے ناراض ہو کر ملکہ کو ایک لوہے کے پنجرے میں بند کر کے شہر کی مسجد کے دروازے پر رکھوا دیا کہ ہر آنے والا اس کے منہ پر تھوکے، جو انکار کرے اس کو قتل کر دیا جائے۔ لوگ مجبوراً ملکہ کے منہ پر تھوکتے اور بادشاہ کے ظلم کو برا سمجھتے۔ تینوں بچے مالی کے یہاں پرورش پاتے رہے۔ مالی نے تعلیم و تربیت شہزادوں جیسی کرائی، لڑکی بھی اسی طرح پڑھتی جیسے شہزادوں کا قاعدہ ہے۔ بڑے بھائی کا نام مالی نے بہمن، چھوٹے بھائی کا پرویز اور لڑکی کا نام پریزاد رکھا، اور اسی نام سے ہر ایک مشہور ہوا۔ اسی زمانے میں مالن اتفاقاً بیمار ہو کر مر گئی۔ بچوں کو اتنا ہی رنج ہوا جیسا کہ ماں کا ہوتا ہے، چونکہ وہ اسی کو ماں سمجھتے تھے۔ اسی اثنا میں سب پڑھ لکھ کر جوان ہو گئے۔ مالی بھی روپے پیسے والا تھا۔ اس نے بادشاہ سے اجازت لے کر ایک محل تعمیر کرایا اور بہت بڑا باغ بنوایا، جس میں ایک چڑیا خانہ بھی تھا، اور معینہ تینوں بچوں کے اس میں رہنے لگا۔ ابھی یہاں رہتے زیادہ دن نہیں ہوئے تھے کہ مالی بھی مر گیا۔ بچے بہت ہی پریشان ہوئے، لیکن کیا ہو سکتا تھا، آخرکار صبر کر کے بیٹھ گئے۔ دونوں بھائی سیر و شکار کے لیے جاتے، پریزاد باغ میں اپنا دل بہلاتی یا کبھی گا لیتی۔ اتفاقاً ملکہ کی حاسد بہنوں کو ان کا بھی پتہ چل گیا کہ ان کی آتش حسد بھڑک اٹھی۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ملکہ کو تو خوب انتظام ہو گیا، لیکن اگر یہ بچے زندہ رہے تو ممکن ہے کسی وقت راز کھل جائے، ان کو بھی یہاں سے چلتا کرو۔ چنانچہ انہوں نے ایک کٹنی کو بلا کر اپنا منشا ظاہر کیا۔ وہ کہنے لگی، تم اطمینان رکھو، میں ان کو ایسے طریقے سے یہاں سے ہٹاؤں گی کہ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہونے پائے گی۔ ایک روز بہمن اور پرویز شکار کو گئے ہوئے تھے۔ کٹنی ان کے گھر آئی اور پریزاد سے نماز کی اجازت لے کر وضو کر کے نماز پڑھنے لگی۔ پریزاد اس کی نیکی سے متاثر ہوئی اور با اصرار کھانا کھلا کر اپنے ساتھ باغ دکھانے لے گئی۔ مکار کٹنی باغ دیکھ کر کہنے لگی، یوں تو ہر چیز موجود ہے، لیکن اس میں 3 چیزوں کی کمی ہے، اگر وہ مل جائیں تو پھر یہ بے نظیر ہو جائے گا۔ پریزاد نے پوچھا، وہ کیا چیزیں ہیں؟ کٹنی نے کہا، ان کا ملنا ذرا مشکل ہے۔ پریزاد نے اصرار کیا،
کہ تم بتاؤ تو صحیح۔ بڑھیا نے کہا، اس میں بولتی چڑیا، گاتا درخت اور سنہری چشمے کے پانی کی کسر ہے۔ اگر وہ آ جائیں تو پھر یہ باغ نمونہ جنت بن جائے گا۔ پری ذات بولی، یہ چیزیں کہاں سے ملتی ہیں؟ کٹنی نے کہا، یہاں سے 20 روز کی منزل پر ہندوستان کی سرحد پر جو پہلا آدمی ملے گا وہ راستہ بتا سکتا ہے۔ اگر ہمت والا آدمی ہو تو ضرور ان نوادرات کو پا سکتا ہے، ورنہ یوں لاکھوں آدمی دنیا میں بھیڑ بکریوں کی طرح پھر رہے ہیں۔ بڑھیا شوق کی آگ بھڑکا کر رفو چکر ہو گئی، لیکن پری ذات ایک گہری سوچ میں پڑ گئی۔ شام کو جب دونوں بھائی شکار سے واپس آئے تو خلاف معمول بہن کو متفکر پایا۔ حال دریافت کیا تو اس نے تمام کیفیت بیان کی۔ بہمن نے کہا، تم اتنا رنج کیوں کرتی ہو؟ میں جاتا ہوں اور یہ سب چیزیں لے کر آؤں گا۔ اگلے روز بہمن سفر کو تیار ہو گیا اور بہن کو ایک خنجر نکال کر دیا کہ یہ میری نشانی ہے، جب تک یہ صاف ہے سمجھنا میں بخیر ہوں، جب دیکھو کہ میلا ہو گیا تو اس وقت مجھے کوئی مصیبت درپیش آئی ہوگی، اور اگر خون آلود ہو جائے تو سمجھنا کہ میں اس دنیا میں نہیں رہا۔ اس کے بعد بھائی بہن سے رخصت ہو کر 20 روز تک اسی راستے پر چلتا رہا جو کٹنی نے بتایا تھا۔ 21ویں روز سرحد ہندوستان پر اسے ایک کٹیا نظر آئی اور سیدھا وہاں پہنچا تو دیکھا اندر ایک فقیر بیٹھا ہے اور اس کا چہرہ بالوں سے چھپا ہوا ہے۔ بہمن نے جیب سے قینچی نکال کر فقیر کا خط بنایا اور پھر ادب سے سلام کیا۔ فقیر خوش ہوا اور کہنے لگا، بابا یہاں کیسے آنا ہوا؟ بہمن نے اپنا مطلب عرض کیا اور کہا کہ اپنی بہن کے لیے بولتی چڑیا، گانے والے درخت اور سنہری چشمے کے پانی کی تلاش ہے۔ فقیر نے سرد بھر کر کہا، بیٹا مجھے راستہ تو معلوم ہے لیکن وہاں خطرات بہت ہیں۔ چونکہ میری خدمت تم نے بہت کی ہے، میں تمہیں اس کام سے منع کرتا ہوں۔ بہت سے آدمی اسی آرزو میں گئے لیکن واپس کوئی نہیں آیا۔ بہمن نے اصرار کیا تو فقیر نے اپنی گڈری سے ایک گیند نکال کر دی اور کہا، اس کو زمین پر ڈال دینا اور خود اس کے پیچھے روانہ ہو جانا۔ جہاں یہ گیند رک جائے گی تم بھی گھوڑے پر سے اتر جانا۔ سامنے ایک پہاڑ ہوگا، اس پہاڑ پر چڑھ جانا۔ جب تم پہاڑ پر چڑھو گے تو ہر طرف سے عجیب و غریب آوازیں آئیں گی اور تمہیں اپنی طرف متوجہ کریں گی، لیکن کوئی نظر نہیں آئے گا۔ اس وقت ضبط سے کام لینا۔ اگر تم نے مڑ کر دیکھ لیا تو پتھر کے ہو کر رہ جاؤ گے،